السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دادا میری ماں کو مسلسل اپنے کمرے میں بلاتے۔ وہ ہمیشہ اداس چہرے اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلتی، لیکن اس نے مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس کا لہجہ ہر روز مزید تناؤ بڑھتا گیا، اور جب میں نے کھڑکی سے دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جو ہمیشہ کے لیے اس طرف دیکھنے کا انداز بدل دے گی۔ میرا نام عالیہ ہے اور میری ماں کا نام سلمہ۔ ہم لوگ شہر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے جب ہمیں کسی کی نظر لگ گئی اور ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ وہ دن واقعی ہماری زندگی کا سب سے منحوس دن تھا، جب بابا جان کی میت کو دفنایا گیا اور ہم ماں بیٹی قبرستان سے نکلے تو جیسے ہمارے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ واپسی کے سفر میں گاڑی کون چلا رہا تھا اور کون ہمارے ساتھ تھا۔ بس یاد ہے تو یہ کہ ماں کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ بالکل پتھر کی بن چکی تھی۔ میں سامنے کھڑکی سے باہر دیکھتی جا رہی تھی، بار بار ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کہاں جائیں گے۔ بابا جان تو چلے گئے تھے، لیکن وہ ہمیں اس دنیا میں بے سہارا چھوڑ گئے تھے۔ نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست، اور وہ جو کچھ چھوڑ کر گئے تھے وہ صرف قرض تھا۔ بابا جان کہتے تھے کہ جب وہ ماں کو لے کر دادا کی حویلی سے نکلے تھے تب سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نہ زمین دیکھی، نہ وراثت کی پرواہ کی، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اگر دنیا کا ہر رشتہ ختم ہو جائے تب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن اب وہ خود سب رشتے توڑ کر ایک اور دنیا میں جا چکے تھے۔ جب چاچو نے آ کر بتایا کہ وہ سب سنبھال لیں گے تو ماں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہیں اور شاید اس لیے بول نہیں رہی۔ چاچو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جب ہم حویلی کی طرف روانہ ہوئے تو راستے بھر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے حویلی کا تصور کیا۔ وہی تصور جو مجھے ماں نے بچپن سے سنایا تھا کہ وہ جگہ اندھیری ہے، سرد ہے، وہاں لوگ محبت نہیں کرتے، نفرتوں کے موسم جلتے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اس حویلی کی دیواروں میں عورتوں کی سسکیاں قید ہیں۔ وہ سب مرد جو وہاں رہتے ہیں وہ عورتوں کو صرف اور صرف پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ماں یہ سب کہتے ہوئے اکثر لرزنے لگتی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ان کی آنکھیں سب بتا دیتی تھیں۔ ہم جس سڑک پر جا رہے تھے وہ اونچی نیچی تھی، کبھی درختوں کا سایہ آتا اور کبھی تیز دھوپ۔ ماں چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے زندگی کا سارا رنگ اس سے اندر سے نکل چکا ہو۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ تھا، لیکن چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ میں ان کا ہاتھ پکڑے تو وہ کانپ رہے تھے۔ مجھے تب اندازہ ہوا شاید وہ اندر ہی اندر چیخ چلا رہی ہیں، لیکن باہر سب کچھ خاموش ہے۔ گاڑی کا شیشہ جب دھندلا ہوا تو میں نے اپنی انگلی سے اس پر ایک لفظ لکھا، بابا، اور پھر اسے خود ہی مٹا دیا تھا، کیونکہ اس لفظ کو دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں ایک نمی سی ابھر آئی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب گاڑی کا ایک سنسان راستے پر مڑی تو چاچو نے کہا، بس تھوڑا اور باقی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ فضا بدلنے لگی ہے، درختوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور سورج کی روشنی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ حویلی اب قریب تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی تھی۔ بچپن کی کچھ دھندلی یادیں میرے ذہن میں گھومنے لگی تھیں، جیسے کوئی بڑا سا کمرہ جہاں لال رنگ کی چادر پڑی تھی، یا کسی بوڑھی عورت کی جھکی ہوئی کمر کی تصویر، جیسے وہ مجھے جھولا جھلا رہی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ تصویریں تھیں، جیسے نیند میں دیکھی ہوں۔
آخر کار جب ہم حویلی کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے پہنچے تو گاڑی رک گئی۔ گاڑی کے اوپر بیلیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں کانٹے دار پتے تھے۔ گاڑی کے دونوں طرف دو بڑے پتھر کے شیر بنے ہوئے تھے جو مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ گیٹ آہستہ آہستہ کھلا اور اندر سے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی نکلا۔ اس نے چاچو کو جھک کر سلام کیا اور ہمیں یوں دیکھا جیسے سالوں بعد کسی بھوت کو دیکھا ہو۔ ماں کی نظر اس پر نہیں پڑی، وہ ویسے ہی چپ بیٹھی رہیں جیسے اسے کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو مجھے حویلی کا سارا منظر دکھائی دینے لگا۔ ایک بہت بڑا صحن جس میں ایک پرانا کنواں تھا، اب اس کے ارد گرد کچھ گملے رکھے ہوئے تھے لیکن ان میں پودے نہیں تھے، سوکھے ہوئے تنے بھرے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ایک راہداری تھی جس کے ستونوں پر پرانی لکڑی کے نقش تھے جو جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے تھے، اور بائیں طرف ایک سیڑھی اوپر جاتی تھی۔ شاید وہ خواتین کے کمرے تھے یا پھر وہ جگہ جہاں مجھے نہیں جانا تھا۔ گاڑی رکی تو اماں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اتری۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم کسی اور دنیا میں داخل ہو گئے ہوں جس کا وقت اور روشنی دونوں ہی الگ ہوں۔ صحن میں خاموشی تھی، صرف ایک کوا بول رہا تھا اور اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ چاچو نے آگے بڑھ کر ماں کا سامان اٹھایا اور ایک نوکرانی کو آواز دی جو شاید ہمیں ہمارے کمرے تک لے جائے۔ نوکرانی آئی تو میں نے دیکھا وہ کوئی عام سی عورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا زخم تھا جیسے پرانا جلا ہوا نشان۔ اس نے نظریں جھکا کر ماں سے کہا، بی بی جی آئیں، کمرہ تیار ہے۔ ماں اس کے پیچھے چل پڑی اور میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی راہداری کے کونے میں کھڑا ہمیں گھور رہا ہو، لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم تھا یا کچھ اور۔ ہمیں جو کمرہ دیا گیا تھا وہ حویلی کے پچھلے حصے میں تھا جہاں سورج کی روشنی مشکل سے پہنچتی تھی۔ کمرہ بڑا تھا لیکن فرنیچر پرانی لکڑی کا اور ہوا میں باسی بن چکا تھا۔ بستر پر سفید چادر تھی جو جگہ جگہ سے پیلی ہو چکی تھی۔ ماں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئیں اور دیواروں کو دیکھنے لگ گئیں جیسے ان دیواروں سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں نے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر باہر جھانکا تو نیچے کا صحن صاف دکھائی دے رہا تھا لیکن کوئی انسان نہیں تھا، صرف درختوں کی سرسراہٹ تھی اور ایک آدھ کمرہ کھلا جس کے اندر اندھیرا تھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور آ کر میرے پاس بیٹھو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، اب ہمیں یہیں پر رہنا ہے چاہے اچھا لگے یا برا، اور کچھ جو ہو چکا ہے اس کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، ماں آپ نے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا نا؟ وہ جگہ واقعی اتنی بری تھی؟ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، جو باتیں میں نے تمہیں بچپن سے سنائی تھیں وہ تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے تھی، لیکن اب تم بڑی ہو چکی ہو اور جلد ہی تمہیں سب کچھ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے میرے اندر ایک خوف بسا دیا۔ کمرے کی دیواروں پر نظر دوڑائی تو ایک طرف پرانا سا آئینہ لگا تھا جو آدھا دھندلا تھا اور اس میں میری عکاسی صاف نہیں آ رہی، جیسے میرے چہرے پر کوئی اور سایہ ہو یا کوئی اور وجود ہو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ ماں نے کہا، کچھ دن خاموش رہو، کسی سے بات مت کرو، بس دیکھو اور سمجھو، پھر جو ہوگا تمہیں خود ہی وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ حویلی کیسی ہے اور یہاں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی محسوس ہو رہی تھی لیکن میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ مجھے معلوم تھا اب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میرا ماضی دفن تھا، اب شاید میرا مستقبل بھی یہیں دفن ہونے والا تھا۔
ساری زندگی میری ماں کہتی رہی یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ حویلی کوئی گھر نہیں بلکہ دوزخ ہے، ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں عورت کو عزت نہیں ملتی، جہاں سانس لینا بھی جرم بن جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی اسی حویلی میں آ کر بس گئیں اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ میں نے جب ماں سے سوال کیا کیوں ہم یہاں واپس آ گئے، کیوں مجھے اس اندھیرے میں دھکیلا گیا، تو وہ چند لمحے خاموش رہیں، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھر آہستہ سے بولیں اور کہا، ہم کہاں جاتے؟ تم نوکری کرتی، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اور جو قرض تمہارے بابا چھوڑ گئے تھے وہ ہم کیسے اتارتے؟ نہ کوئی دوست نہ رشتہ دار، سب نے منہ موڑ لیا، اور ہمارے پاس ایک یہی راستہ بچا تھا کہ ہم واپس اسی حویلی میں آ جائیں جہاں سے ہم کبھی بھاگے تھے۔ میں نے ان کی بات سن کر غصے سے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے تحت کہا، کیا یہ کوئی دلیل ہے، یا مجبور ہو کر ہمیں وہیں لوٹ کر جانا چاہیے جہاں ہماری روحیں زخمی ہو چکی ہوں؟ اگر اس حویلی سے ہمیں پھر سے کوئی زخمی کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ ماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن آواز میں ایک دبی ہوئی امید تھی۔ کہنے لگی کہ شاید اب ایسا کچھ بھی نہ ہو، شاید وقت نے سب کچھ بدل دیا ہو، شاید وہ سب لوگ بدل گئے ہوں جن سے میں بھاگی تھی، شاید وہ اب ہمیں معاف کر دیں، شاید وہ ہمیں ہم قبول کر لیں۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ ہم ایک ایسے راستے پر تھے جس کا اختتام ہمیں معلوم نہ تھا۔ شام کے وقت جب ہم سب کھانے کے لیے بڑے ہال میں جمع ہوئے تو میں نے پہلی بار دادا کو قریب سے دیکھا تھا، جو لمبی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے لکڑی کی میز تھی جو شاید اتنی ہی پرانی تھی جتنے ان کے گناہ۔ ان کی داڑھی اب مکمل سفید ہو چکی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں جو سختی تھی وہ برسوں پرانی معلوم ہو رہی تھی، جیسے عمر کے ساتھ ساتھ وہ سختی اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہو۔ ان کے چہرے پر نقش سخت تھے، ماتھے پر گہری لکیریں تھیں، وہ جیسے وہ ہر وقت کسی اندرونی طوفان میں الجھے رہتے ہوں۔ دیواروں پر ان کی پرانی تصویر لگی تھی جس میں وہ شاید 10-15 سال پہلے کے ہوں، لیکن تب بھی وہ جوان نہ تھے، بلکہ تب بھی وہ ایک ایسا چہرہ رکھتے تھے جس پر ضد کا غلبہ ہو، جس پر کوئی خوشی کا عکس نہ ہو۔ تصویر میں بھی وہ گہری نظریں لیے بیٹھے تھے، جیسے پوری حویلی ان کی مرضی پر چلتی ہو، جیسے وہ ایک ایسا بوڑھا شیر ہو جو اگرچہ عمر رسیدہ ہو چکا تھا لیکن شکار کی وحشت ابھی تک نہ بھولا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے خوش دلی سے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آ جاؤ بیٹا، تمہارا ہی تو گھر ہے۔ یہ سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا کہ وہ مجھے قبول کر رہے ہیں یا صرف یہ دکھاوا ہے۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے جو سختی چھپی تھی وہ میں نے صاف محسوس کی تھی۔ میرے چاچو جو اس حویلی میں رہتے تھے، ان کا رویہ قدرے بہتر تھا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے انداز میں دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ گھر کو سنبھالنے والے مرد کی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ ان کی بیوی یعنی میری چاچی بھی ایک خاموش عورت لگتی تھی، جن کی آنکھوں میں مستقل نیند کی کمی تھی اور تھکن نظر آ رہی تھی، لیکن شاید انہوں نے سالوں میں مسکرانا چھوڑ دیا تھا، اور وہ چپ چاپ کھانے کے برتن لگاتی رہیں اور میری ماں سے ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ چاچو کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کامران تھا، اور وہ میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے میرا خیر مقدم بہت اچھے طریقے سے کیا، مجھے دیکھ کر خوشی ظاہر کی اور ایسی بات کی جیسے پرانے دوست برسوں بعد ملے ہوں۔ کامران کی موجودگی تھوڑی سی تسلی بخش تھی، کیونکہ ساری حویلی میں صرف وہی تھا جو میرے جتنا جوان اور میرے جتنا بے خبر تھا۔ ہم دونوں کے لیے حویلی کسی پرانی کتاب کی طرح تھی جسے اب دوبارہ کھولا گیا ہو اور اب اس پر ہر سطر پر نئے زخم دے رہی ہو۔ رات کا وقت تھا جب ہم سب اپنے
اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں بستر پر لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نکرانی ایک کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چراغ تھا اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ بی بی جی کو بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی، لیکن میری ماں نے خاموشی سے سر ہلایا اور چادر اوڑھ کر میرے سامنے سے گزر گئیں۔ ان کے قدموں کی آواز جیسے کسی قیدی کے زنجیروں کی طرح گونج رہی تھی۔ میرے ذہن پر ہزار سوال تھے کہ ماں وہاں کیوں جا رہی ہے؟ کیا دادا کو کچھ کہنا ہے یا انہیں وہ اپنے پرانے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے بلوا رہے ہیں، یا کچھ اور؟ میں کمرے کی کھڑکی سے نیچے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ صحن میں ایک لاٹین جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی اینٹوں پر پڑ رہی تھی اور درختوں کے سائے دیواروں پر لرز رہے تھے۔ ماں کافی دیر تک واپس نہ آئیں تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے ایک صدی بن جاتا ہو۔ آخر کار جب وہ لوٹیں تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر وہی چادر تھی، لیکن ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور ان کا چہرہ یوں بھیگا ہوا تھا جیسے وہ رو کر آئی ہوں یا کسی طوفان سے نکل کر واپس آئی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہوا ماں؟ کیا دادا نے کچھ کہا؟ وہاں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، بس بستر پر بیٹھ گئیں اور چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگیں، جیسے ان پر کچھ خون لگا ہو یا کوئی بوجھ ہو جیسے وہ دھونا چاہتی ہوں۔ ان کی سانسیں تیز تھیں، ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے ہٹا دیا اور کہا، بیٹا تم سو جاؤ، آج کا دن تھکا دینے والا ہے۔ میں نے ضد کی کہ بتائیں کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہر بات بتانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ باتیں وقت خود بتا دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک خوف بھر گیا تھا، ایک انجانی سی لہر جو مجھے بے چین کر رہی تھی، اور نیند جیسے میرے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹ تو گئی، لیکن بار بار آنکھیں ماں کی طرف اٹھتی رہیں۔ وہ کبھی اٹھ کر پانی پینے لگتیں، کبھی چادر کو زور سے تھام لیتیں، جیسے کسی کی موجودگی سے ڈر رہی ہوں۔ مجھے وہ ماں نہیں لگ رہی تھی جو مجھے ہر بات بتاتی تھی، مجھے وہ کسی اور ہی دنیا کی عورت لگنے لگ گئی تھی، جیسے وہ کچھ کھو آئی ہوں اور اب کچھ بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ صبح تک وہ خاموش ہی رہیں اور میں صرف ان کی خاموشی کو سنتی رہی، اور اب یہ بات روز کا معمول بن چکی تھی، بلکہ ایک زخم کی طرح جو بار بار کھرچ دیا جائے اور بھرنے نہ دیا پائے۔ ماں کو ہر دوسرے تیسرے دن اور کبھی کبھار تو مسلسل رات کے وقت دادا اپنے کمرے میں بلائے جانے لگے۔ نکرانی آتی، اطلاع دیتی اور ماں خاموشی سے چادر اوڑھ کر اٹھتی اور کمرے سے نکل جاتی۔ میں نے دروازے تک جاتے ہوئے دیکھتی، ان کے قدم سست اور بوجھل ہونے لگتے تھے، جیسے وہ کسی کی سزا کے لیے جا رہی ہو، اور وہ کمرہ جہاں انہوں نے بلایا تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی عدالت ہو یا پھانسی گھاٹ ہو جہاں پر وہ مجرم بن کر حاضر ہوتی ہیں۔ ماں جب بھی واپس آتی تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی، چہرے پر ایک عجیب سا زرد رنگ چھایا ہوتا اور جسم تھکا ہوا ہارا معلوم ہوتا، جیسے کسی نے ان کے اندر کی ساری ہمت نچوڑ لی ہو۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی، لیکن آواز میں وہ طاقت نہ ہوتی جو ماں کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ وہ مجھے روز کی طرح گلے لگاتی، میرے بال سہلاتی اور کہتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں ان کے لمس سے سمجھ جاتی کہ سب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کیا دادا کچھ برا کہتے ہیں، کیا ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جاتا ہے جو انہوں نے روز رات کو توڑ دیتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ نہیں بتائیں گی، کیونکہ ان کی آنکھیں وہ سب کچھ چھپا رہی تھیں جو زبان کہنے سے قاصر تھی۔ ایک دن
دادا نے سب گھر والوں سے کہا کہ وہ اگلے دن گاؤں کی سیر کے لیے جائیں گے۔ انہوں نے کامران، چاچو، چاچی اور باقی لوگوں کو ساتھ چلنے کو کہا، اور مجھے بھی کہا، بیٹا تم بھی چلو، تم نے باہر کا منظر ہی کب دیکھا ہے، تمہیں تازہ ہوا بھی چاہیے اور نئی جگہ بھی دیکھنی چاہیے۔ لیکن میں نے انکار کر دیا، میں نے صاف کہہ دیا میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے اس خاندان کے کسی فرد پر اعتماد نہیں ہے، مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جنہوں نے میری ماں کی زندگی تباہ کی اور اب اس کی روح کو ہر روز کچلتے ہیں۔ دادا میرے انکار پر خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے وہ کچھ سوچ رہے ہوں۔ شاید انہیں امید تھی کہ ایک دن میں بدل جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی نہیں بدلیں گی۔ ان دنوں میں اکثر محسوس کرتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بہت نرمی برتنے لگ گئے تھے، روز مجھ سے بات کرتے، میرے لیے چیزیں منگواتے، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے میرے لیے نیا موبائل فون بھی بھیج دی، جسے میں نے ہاتھ لگائے بغیر ماں کو واپس کر دیا۔ ماں نے وہ موبائل فون چپکے سے ایک دراز میں رکھ دیا اور کہا کہ بےزتی نہ کرو، جو دے رہے ہیں لے لو، دل صاف نہ ہو تو تحفے کا کیا کرنا۔ پرانی حویلیوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ان میں ہر طرف کھڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ان دنوں لائٹ نہیں ہوتی تھی اور ہوا کے گزرنے کے لیے ان کھڑکیوں کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ دادا کے کمرے میں بھی کئی کھڑکیاں تھیں جو صحن کی طرف کھلتی تھیں یا دیوار کے پیچھے باغیچے کی طرف ہو۔ میں نے انہی میں سے ایک کھڑکی کو چپکے سے تلاش کیا اور اس کے گرد لگی ہوئی جھاڑیوں کو تھوڑا سا ہٹا دیا، تاکہ جب موقع ملے تو میں اندر جھانک سکوں۔ میرا دل اب یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ آخر ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان پر روز کیا بیت رہی ہے، کون سی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہیں، اور دادا آخر کیا چاہتے ہیں کہ وہ روز انہیں بلاتے ہیں۔ اس رات جب میں نے اپنا پلان عملی جامہ پہنانا چاہا تو اتفاق سے وہ سب گاؤں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور مجھے اکیلا چھوڑ کر گئے۔ ماں اس وقت پہلے ہی دادا کے کمرے میں جا چکی تھی۔ نکرانے کی اطلاع پر وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے گئی۔ میں نے فوراً اپنی چپل پہنی اور دبے قدموں سے باغیچے کی طرف چل دی، جہاں سے وہ کھڑکی نظر آتی تھی، جیسے میں نے دن میں کھول کر رکھ دیا تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر میں نے کھڑکی سے اندر جھانکنا چاہا تو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے یا میرا وہم ہے۔ دادا فرش پر ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے۔ وہ شخص جسے میں نے ہمیشہ سخت دیکھا، جسے کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں دیکھا، وہ آج زمین پر بیٹھا تھا اور امس بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن چونکہ کھڑکی قریب تھی اس لیے مجھے ہر لفظ صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آج تو مجھے معاف کر دو، تم نے کہا تھا کہ 30 روز تک میرے سامنے آؤ گے تو میں سوچوں گی، اگر میں 30 دن مسلسل تم سے معافی مانگتا رہوں تو تم مجھے معاف کر دو گی۔ ماں نے ان کی طرف دیکھنے سے گریز کیا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ چہرہ موڑ کر صوفے پر بیٹھی تھی، جیسے ان کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا ہو لیکن وہ اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کچھ لمحے گزرے تو ماں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، کر دیا معاف، میں نے آپ کو معاف کیا۔ یہ سن کر دادا کی آنکھیں چمکنے لگیں، انہوں نے فوراً سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور جیسے شکر ادا کرنے لگے۔ انہوں نے چہرے پر پہلی بار کوئی خوشی نظر آئی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور ماں کے قریب جا کر کہا، کل شادی ہوگی۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ چاپ بیٹھی رہیں اور میں کھڑکی کے اس طرف ایک جھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ شادی ہونے والی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح گونجنے لگا۔ ماں کی اور دادا کی شادی ہو رہی ہے، کیا وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سب معافی کا بدلہ ہے یا یہ کیا سب کچھ ہے؟ جو میں نے دیکھا وہ میرے سوالوں کا جواب تو تھا لیکن ساتھ میں ایک نیا سوال بھی میرے اندر چھوڑ گیا۔ میں آہستہ سے کھڑکی بند کی اور دبے قدموں واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی، لیکن میرا دل و دماغ مسلسل دوہرا رہا تھا۔ دادا کے جھکے ہوئے ہاتھ، ماں کی آنکھوں کے گرد آنسو اور وہ ایک جملہ کہ کل شادی ہوگی۔ میرے اندر ایک خوف اتر آیا تھا، لیکن ایک الجھن جو اب ختم ہونے کا
نہ والد، کیونکہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن صبح کا اجالا کمرے کی کھڑکی سے اندر آیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں وہی سوال گونج رہا تھا جو کل رات میری نیند کو کھا گیا تھا۔ کل کو شادی ہوگی، مگر کس کی شادی ہوگی اور کیوں ہوگی؟ میرے اندر بے چینی تھی اور ڈر بھی تھا، لیکن میں نے ماں کو سوچتے ہوئے دیکھا تو خود کو تھوڑا سا روک لیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی تو ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے مسکرائیں اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ میں نے فوراً سے سوال کیا، ماں کل رات کو کیا ہوا تھا اور یہ شادی کس کی ہو رہی ہے؟ کیا آپ اور دادا کی؟ تو انہوں نے فوراً میری بات کاٹی اور کہا، نہیں بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ بالکل بھی سچ نہیں ہے۔ اور اسی لمحے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ ماں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز میں درد تھا اور نرمی بھی۔ انہوں نے کہا، تمہارے بابا جان مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ مجھے چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اس وقت یہ نکاح ان کے خاندان کے کو بالکل بھی منظور نہ تھا، اور جب انہوں نے گھر والوں کے سامنے نکاح کا اعلان کیا تو تمہارے دادا غضب ناک ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرے خاندان کو ختم کرا دیا تھا۔ اور ہاں بیٹا، تمہاری نانی اور نانا کو اس وقت اس دنیا سے رخصت کرا دیا گیا۔ اس کے بعد میری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ انہیں صاف کیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تم اس وقت صرف 2.5 سال کی تھی جب مجھے ہر وقت تمہارے لیے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اور اسی خوف نے مجھے تمہارے بابا کے ساتھ شہر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہم شہر آ گئے اور نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ماں باپ کو ختم کر دیا گیا تھا، میرے سارے رشتے چھین لیے گئے تھے، اور میں خود کو ایک لاوارث سی لڑکی محسوس کرتی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا، پھر اتنے سالوں بعد آپ واپس کیوں آئیں؟ تو وہ کہنے لگی، جب تمہارے بابا جان اس دنیا سے چلے گئے تو میرے پاس کوئی سہارا نہ بچا تھا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک بات آئی کہ اگر کوئی اب ہمارے قرض اتار سکتا ہے یا ہمیں سہارا دے سکتا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کبھی اپنایا نہیں لیکن اب شاید بدل گئے ہوں۔ پھر ماں نے کہا، جب میں یہاں واپس آئی تو تمہارے دادا نے پہلی بار میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں اس وقت ان سے کہا، اگر واقعی معافی چاہتے ہیں تو روز آ کر مجھ سے معافی مانگیں، اور یہ سلسلہ 30 دن تک چلے گا۔ روز آپ میرے سامنے آ کر گناہوں کا اقرار کریں گے اور میرے سامنے جھکیں گے، اور میں دیکھوں گی کہ آپ کی آنکھوں میں واقعی ندامت ہے یا صرف ایک دکھاوا ہے۔ ماں نے کہا کہ وہ روز رات کے وقت میرے سامنے آ کر زمین پر بیٹھتے، ان کے ہاتھ جڑے ہوتے، ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی۔ وہ مجھ سے کہتے، مجھے معاف کر دو، مجھے ان سب باتوں کا افسوس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ مجھے تمہارے ماں باپ کے گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ تمہاری بیٹی مجھے ایک بار پھر خاندان کا حصہ مان لے۔ میں سب سن رہی تھی اور حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ ماں نے کہا کہ 30 دن گزر گئے اور میں نے دیکھا کہ وہ واقعی بدل گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں وہ غرور نہیں رہا، وہ اب صرف ایک بوڑھے اور پچھتاوے میں ڈوبے ہوئے انسان ہیں جو اپنی زندگی کے آخر میں سکون چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک اور بات منوائی۔ وہ کہتے تھے، کامران ایک اچھا لڑکا ہے اور تمہاری بیٹی بھی اب بڑی ہو گئی ہے، تو کیوں نہ ان دونوں کی شادی کر دی جائے؟ ماں نے کہا، میں نے اس وقت انکار کیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنی بیٹے کی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گی، کسی کے کہنے پر نہیں کروں گی۔ لیکن وہ روز مجھے کہتے، کامران اچھا لڑکا ہے، وہ تمہاری بیٹی کو شہر میں رکھے گا، عزت سے رکھے گا، اسے اس حویلی کا ماحول میں نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ خود بھی شہر میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور تمہارے بابا کے بعد اب یہی تمہاری بیٹی کے لیے سب سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ماں نے مجھے دیکھا اور آہستہ سے میرے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگی، بیٹا، میں یہ شادی زبردستی نہیں کر رہی، میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا، لیکن کامران واقعی ہی ایک اچھا انسان ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکتا ہے۔ تمہارے دادا نے بھی مجھ سے جو ظلم کیے تھے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی پرچھائیاں تم پر پہنچے۔
کہ تم اس حویلی سے نکل جاؤ اور ایک بہتر زندگی گزارو۔ میں نے ماں کی بات سنی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، کیونکہ میری سب سے بڑی الجھن یہی تھی کہ ماں ان دونوں دادا کے کمرے میں کیا کرنے جاتی ہیں اور ان کی خاموشی کیا چھپا رہی ہے۔ اب مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا اور میرے سوالوں کے جوابات بھی مجھے مل چکے تھے۔ پھر ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب وہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر چوما اور کہا، میں نے معاف کر دیا، اب تم بھی دل سے معاف کر دو۔ ہم نے بہت کچھ سہا ہے، وقت لے گیا، جو آنے والا ہے وہ بہتر ہوگا۔ یہی دعا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ میرے دل میں ملے جلے جذبات تھے، خوشی بھی تھی اور خوف بھی، امید بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے دیکھنا ہے۔ اسی حویلی میں میری اور کامران کی شادی ہوئی، سادگی سے ہوئی، لیکن ہر چیز میں محبت شامل تھی۔ حویلی میں کچھ دیر کے لیے ہنسی کی آوازیں گونجیں، کچھ دیر کے لیے مجھے لگا شاید یہ جگہ اتنی منحوس نہیں ہے، کہ شاید یہاں پر ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ کامران کے چہرے پر بھی خوشی تھی۔ اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ ہم شہر جا کر ایک نیا گھر لیں گے اور ایک نئی زندگی شروع کریں گے، جس میں نہ کوئی سایہ ہوگا اور نہ کوئی خوف، صرف تم اور میں ہوں گے۔ میں نے اس لمحے دل ہی دل میں دعا کی، شاید اس بار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، شاید واقعی سب کچھ بدل جائے۔ میری ماں ہمارے ساتھ دروازے تک آئیں، ان کے چہرے پرسکون تھے۔ انہوں نے کہا، اب جا رہی ہو تو پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، کیونکہ اب ہمارا ماضی ختم ہو چکا ہے اور تمہاری نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے ماں کے پاؤں چھوئے اور کہا، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتی۔ اگر میں کبھی لڑکھڑاؤں گی تو بس آپ مجھے آواز دے دینا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور میں نے کھڑکی سے اس حویلی کو دیکھا جو میری پیدائش کی گواہ تھی اور میری ماں کی تکلیفوں اور کی گواہ بھی تھی۔ اب میری شادی کی خوشی کی گواہ بن چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور شہر کی طرف سفر شروع ہو گیا، ایک نئی شروعات کے لیے، ایک نئی صبح کے لیے، اور دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اب جو ہوا وہ اچھا ہوا، لیکن کیونکہ زندگی کی ہر رات کے بعد ایک نیا سویرا ضرور ہوتا ہے، اور شاید اب وہ سویرا ہمارا منتظر ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔